اس کے لیے جو آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، جس پر آپ غور کیجئے تو انشاءاللہ ہدایت کی سمجھ آ جائے گی کہ ہدایت کیا شے ہے۔ حضور جیسے ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور 12 ربیع الاول سن 10 ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات دنیاوی کے آخری دن جو آخری عصر کی نماز پڑھی تھی، اس کی آخری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی نا؟ کیوں جی؟ تو سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا مانگا انہوں نے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی یہ ایزیوم نہیں کیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو میں اور آپ یہ کیسے ایزیوم کر سکتے ہیں، کیسے فرض کر سکتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں؟ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سٹیپ یعنی کفر سے اسلام میں داخل کیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس وقت ہمیں مسجد میں پہنچایا ہے، لیکن انسان کے لڑکتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے؟ کب کوئی شخص جو ہے اس کے نظریات جو ہے بدل جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل قادیانی جو ہے بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، اور اچھے آج اب اخبار میں آپ نے پڑھا کہ پنجاب میڈیکل کالج میں 2 لڑکیوں کو قادیانی بنا لیا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جب پروٹیسٹ ہوا ہے تو پھر کالج آج بند کیا گیا ہے 1 مہینے کے لیے۔ تو کیا دیر لگتی ہے؟ یہ حملہ مجھ پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، اس پر شکر تو ادا کرتے رہیے، اور پھر اللہ سے اور کی امید کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہدایت عطا فرماتا رہے گا قدم بقدم۔ ایک قدم بھی ہمارا ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور توفیق کے بغیر نہیں اٹھ سکتا۔ تو من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے، جسے اللہ راستہ دکھا دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، تو کوئی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہ مضمون تھوڑا سا یعنی اگر آپ اس کو خام خواہ تقدیر کے مسئلے میں گھسیٹ کے لے جائیں تو ذرا کنفیوز کر دیتا ہے۔ راستہ دکھانا، اس کے 2 آسپیکٹس ہیں۔ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشن، اس کا اختیار، وہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی پریکٹس کیا ہے، اس کی سنت کیا ہے۔ اس کی سنت یہ ہے نمبر 1، وہ جسے چاہتا ہے گمراہی سے پکڑ کر ہدایت پر لے آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے کس ارادے سے تھے؟ یعنی معاذ اللہ اپنے خیال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے پہنچایا کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا، اور سب کو پیچھے چھوڑ گئے سوائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عنایت ہے۔ وہ جس پر اپنی مہربانی اور عنایت کرے اس کا اختیار ہے۔ اب اس کا الٹ وہ اللہ کی پریکٹس نہیں ہے، اگرچہ جیسے میں نے پہلے حصے میں عرض کیا کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے، ہدایت پر لے آئے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ تو اس میں پہلا حصہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی پریکٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت پر لے آتا ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو جو ہدایت کا طالب ہو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو مہربانی کا تقاضا تو ہے کہ وہ جس پر چاہے جتنی مرضی کرے، لیکن وہ ظالم نہیں ہے۔ کوئی شخص ہدایت کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہوتا، لہذا اللہ ایسا نہیں کرتا۔ میں نے ابتدا میں آج آپ کو سورہ بقرہ کی 2 آیات سنائی ہیں۔ آیت نمبر 26 ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ نہیں شرماتا، یہ شرماتا کا لفظ جو ہے وہ
ذرا عجیب سا لگتا ہے اللہ کے لیے، تو انگریزی میں ترجمہ کر دیں تو ذرا ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو جائے گا، اللہ ڈزنٹ ہیزیٹیٹ. تو اللہ تعالیٰ ہیزیٹیٹ نہیں کرتا ان یضرب مثلا ما بعودۃ، کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی، فما فوقہا، اور اس سے بھی کمتر شے کی. فاما الذین آمنوا، تو وہ لوگ کہ جو مانتے ہیں اللہ کے کلام کو، فیعلمون انہ الحق من ربہم، انہیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ان کے رب کی طرف سے ہے، لہذا وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا ہے. what does Allah mean by this، یعنی اس مخصوص انداز میں بات کرنا، مطلب کیا ہوا اس بات کا، یعنی مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. یعنی یہ بات آپ اس لہجے میں کب کرتے ہیں کہ جب ماننے کا ارادہ نہ ہو. اب فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی کے ذریعے سے، یعنی اسی مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرے گا، ویہدی بہ کثیرا، اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو راہیاب کرے گا، راستہ دکھائے گا، ہدایت دے گا. اس کے بعد فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن اللہ نہیں گمراہ کرے گا مگر نافرمانوں کو. یہ ایک ہی آیت تھی، غلطی سے میں نے 2 آیت کہا تھا آپ کو. یعنی جس کا نافرمانی کا ارادہ ہوگا، یعنی اسی قاعدے کے تحت where there is a will there is a way، تو جس کے نیت میں کھوٹ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوگا اور اس مقصد کے تحت قرآن مجید کو کھولے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مس ڈائریکٹ کرے گا خود. اچھا تمہیں گمراہی چاہیے، تم میری نافرمانی کرنا چاہتے ہو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ. تو یہ وہ شے ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ گمراہ نہیں کرے گا مگر نافرمانوں کو. اب اس کی وضاحت آ رہی ہے اگلی آیت میں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، پختہ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، من بعد میثاقہ کا الفاظ ہے، اس کو میں نے پہلے شامل کر لیا، پختہ وعدہ کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہ گھاٹے میں رہنے والے، نقصان اٹھانے والے. اب یہاں جو فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اس سے مراد ہے انسانی رشتے. یعنی بڑا کھلا اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو انسانوں کو لڑا کر، انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر کے خوش ہوتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے گا. وہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ اس بات کے حقدار ہو گئے ہیں. یعنی کوئی ہدایت کا طالب ہو، اسے تو اللہ گمراہ نہیں کرتا، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو ظلم ہوتا. اب ظلم کا الٹ کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق دینا. تو میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کہ جو انسانوں کو لڑاتے ہیں وہ حقدار ہو گئے ہیں، لہٰذا اب انہیں گمراہ کرنا جو ہے وہ قطعاً ظلم نہیں ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرے گا مگر نافرمانوں کو، وہ جو اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کر لینے کے بعد، پختہ عہد باندھ لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مسنونہ میں سے ہم نے 2 جملے آج اور کور کر لیے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے بھی اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. ومن یضللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، فلا ہادی لہ،
تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پہلی قسم کے لوگوں میں شامل فرمائے اور دوسری قسم کے لوگوں سے کے انجام سے بھی بچائے، ان کے کردار سے بھی بچائے، اور ہم نہ بھی چاہیں تو اللہ تعالی ہماری دستگیری فرماتے ہوئے، ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے ہمیں جنت میں اسکارٹ کر کے لے جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔